بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، آپ دیکھ رہے ہیں آر کے الیکٹرانکس کراچی یوٹیوب چینل اور میرا نام ہے راشد۔ دوستوں، آج کی ویڈیو میں ہم ایل ای ڈی لائٹ کو ٹھیک کرنا سیکھیں گے اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کے گھر میں لگی ہوئی جو چھت میں جو ایل ای ڈی لائٹس ہوتی ہیں جسے ایل ای ڈی ڈاؤن لائٹ کہتے ہیں، اسے ہم کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ 7 واٹ کی ایل ای ڈی لائٹ ہے اور یہ 7 واٹ کی بھی ہو سکتی ہے، آپ کے پاس زیادہ کی بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس میں جو فالٹ آتا ہے اسے ہم کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں، یہ ہم آج کی ویڈیو میں دیکھیں گے۔ تو دوستو، یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی بیک سائڈ پہ کھولنے کا کوئی بھی ہمیں اسکرو وغیرہ نہیں دیا گیا، اور یہ جو لائٹ ہے دوستو، یہ صرف سامنے کی طرف سے ہی کھلتی ہے۔ دوستوں، اس کو کھولنے کے لیے آپ نے صحیح طریقہ استعمال کرنا ہے۔ اگر آپ صحیح طریقے سے اسے نہیں کھولتے اور آپ ایسے ہی اس پہ زور لگاتے ہیں تو یہ ٹوٹ جائے گی، اور یہ جو سامنے جو پلاسٹک ہے یہ اس کا نازک ہوتا ہے، یہ ٹوٹ جائے گا اور آپ کی لائٹ جو ہے یہ پھر کسی کام کی نہیں رہے گی۔ تو اس کو کھولنے کا کیا طریقہ ہے وہ میں آپ کو ابھی دکھاتا ہوں۔ تو دوستوں، اس کو کھولنے کے لیے پیچکس وغیرہ کا یوز بالکل نہ کریں، اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو یہ ٹوٹ جائے گا۔ تو یہاں پر اس کو کھولنے کے لیے ہم یوز کرنے جا رہے ہیں ایک، یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس پیپر کٹر ہے، اور اس پیپر کٹر کا جو کنارہ ہے، جو نوک ہے، اسے ہم نے پہلے توڑ دیا ہے، اور اسی کی مدد سے ہم اس لائٹ کے جو کنارہ ہے اس میں تھوڑی سی جگہ بنائیں گے، اور جگہ بنانے کے بعد اس کی مدد سے یہ لائٹ کا کور کھلے گا نہیں، بلکہ اس کی مدد سے ہلکا سا ہم اسے اوپر کریں گے۔ کھولنے کے لیے ہم ایک اور ٹول کا یوز کریں گے۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس ایک یہ نوک والا ٹول ہے، اور ایسی کوئی بھی چیز آپ یوز کر سکتے ہیں جس کے آگے سے نوک ہو اور وہ تھوڑی سی مڑی بھی ہو۔ اور دوستو، یہاں پر ہم اس کو لگائیں گے اور اس کنارے سے جو ہے آہستہ سے اس کو ہم اٹھا کر اس کو کھولنے کی کوشش کریں گے۔ تو دوستو، یہاں پر اس ایل ای ڈی لائٹ کو ہم لگا لیتے ہیں ایک چھوٹے سے لکڑی کے بینچ وائس میں، جو کہ ہم نے خاص طور پہ ریپیرنگ کے لیے اپنی پچھلی ویڈیو میں بنایا تھا۔ اس کی مدد سے ہم کسی بھی سرکٹ بورڈ وغیرہ کو اس میں اچھی طرح سے لگا کر کوئی بھی ریپیرنگ کا کام آسانی سے کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ میرے چینل پہ جا کے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو دوستو، یہاں پر اس کٹر کی مدد سے ہم اس کے جو پلاسٹک ہے اسے ہلکا سا اوپر کی طرف کریں گے، اور اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں ہلکا سا ہم اسے اوپر کی طرف کریں گے، اور اس کے بعد جو ہمارا ٹول ہے اس کی مدد سے ہم اس کے اندر جو ہے اس ٹول کو لے جائیں گے، اور اس کے بعد دوستو ہم اس کٹر کو جو ہے ہٹا لیں گے، کیونکہ کٹر کا کام بس اتنا ہی تھا۔ کٹر کو ہم نے ہٹا لیا ہے، اور اس طرح سے ہم اسے گول گھماتے ہوئے اس کے پلاسٹک کو جو ہے کھول سکتے ہیں۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی آسانی سے بنا ٹوٹے بنا ڈیمیج ہوئے یہ جو پلاسٹک ہے یہ ہٹ گیا ہے۔ اور دوستوں، یہ کافی ہلکا ہوتا ہے، اور لائٹ اس کو بنایا جاتا ہے تاکہ اس کے اندر سے جو لائٹ ہے، روشنی ہے، وہ پار ہو سکے۔ تو اسے آپ دھیان سے کھولیں کیونکہ یہ مین اس کا حصہ ہے، یہ ٹوٹنا نہیں چاہیے۔ اب دوستوں، یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو یلو کلر کی ایل ای ڈی لائٹس ہیں ان میں سے کوئی ایک لائٹ جو ہے وہ خراب ہوئی ہوگی، کیونکہ دوستوں یہاں پر جتنی بھی ایل ای ڈی لائٹس ہیں، اگر 1000 ایل ای ڈی بلب خراب ہوں تو ان میں سے کسی ایک میں ہی صرف سرکٹ کا فالٹ آتا ہے، باقی 999 میں صرف کوئی نہ کوئی ایک ایل ای ڈی لائٹ ہی خراب ہوئی بھی ہوتی ہے۔ تو ہمیں اس خراب ایل ای ڈی لائٹ کا پتہ لگانا ہے، اور اس کے بعد اس کو ریپیئر کیسے کرتے ہیں وہ میں آپ کو بھی دکھاؤں گا۔ تو یہاں پر آپ نے دھیان سے دیکھنا ہے کہ کسی بھی ایل ای ڈی لائٹ کے اندر یلو حصے میں کوئی چھوٹا سا بلیک کلر کا نشان آپ کو اگر نظر آ رہا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ ایل ای ڈی لائٹ جو ہے وہ خراب ہو گئی ہے۔ بعض اوقات دوستو ایسا ہوتا ہے کہ کسی ایل ای ڈی لائٹ میں وہ بلیک کلر کا نشان آپ کو نظر نہیں آتا، اس کے لیے آپ کو پھر ملٹی میٹر کا ہی یوز کرنا پڑتا ہے، لیکن عام طور پہ کسی بھی ایل ای ڈی کے اندر آپ کو چھوٹا سا بلیک نشان نظر آ جائے گا، اور اس ایل ای ڈی کو آپ آسانی سے نکال سکتے ہیں، کیونکہ بلیک نشان دوستوں ایل ای ڈی کے شارٹ ہونے پر بن جاتا ہے۔ تو یہاں پر اس میں ہمیں بہت ہی ہلکا سا بلیک کلر کا نشان نظر آ رہا ہے اس والی ایل ای ڈی کے اندر، باقیوں میں نہیں ہے۔ تو اس کو ہم ایک دفعہ پھر بھی ملٹی میٹر سے چیک کر لیتے ہیں، اور جو ہمارا ملٹی میٹر ہے دوستوں اسے ہم نے ایل ای ڈی کے آپشن پہ سیٹ کیا ہوا ہے۔ اگر آپ کا نارمل ملٹی میٹر ہے تو آپ اسے کنٹینیوٹی پہ رکھ کے بھی چیک کر سکتے ہیں۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایل ای ڈی جو ہے یہ بھی ٹھیک ہے، یہ والی بھی ٹھیک ہے، اور یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اس میں ہم جیسے ہی پروب کو لگاتے ہیں تو یہ آن نہیں ہو رہی، اور اس پہ بہت ہی ہلکا سا لیکن بلیک کلر کا ایک اسپاٹ ہمیں اس پہ نظر آ رہا ہے۔ تو آپ دھیان سے دیکھیں گے تو شاید آپ کو نظر آئے گا ویڈیو میں، اور یہ ایل ای ڈی بھی ٹھیک ہے لیکن یہ جو ہے یہ آن نہیں ہو رہی۔
تو دوستوں یہ فالٹ جو ہے مان سکتے ہیں کہ اسی LED کا ہے، اور اس LED کو اب ہمیں یہاں سے نکالنا ہوگا، اور نکالنے کے بعد ہم اسے ریپیئر کریں گے اور اس سرکٹ کو آن کریں گے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بھی LED ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ تو جو فالٹ ہے وہ سارا کا سارا اسی ایک LED کا ہے، جس کی وجہ سے باقی جو لائٹس ہیں وہ بھی آن نہیں ہو رہی ہیں۔ تو دوستوں اب یہاں پر ہم اس کو تھوڑا سا زوم آؤٹ کر لیتے ہیں اور اس میں پاور لگاتے ہیں، اور اس میں ہم ڈائریکٹ 220 وولٹ جو ہمارے گھر میں آتے ہیں اس کا کنیکشن اس میں لگائیں گے۔ دوستوں اگر آپ کو بجلی کے کام کا کوئی تجربہ نہیں ہے اور آپ نہیں جانتے تو آپ بالکل بھی اس کو کوشش نہ کریں، کیونکہ یہاں پر آپ کو بجلی کا خطرناک شاک لگ سکتا ہے، یہاں تک کہ آپ کی جان بھی جا سکتی ہے۔ تو یہاں پر ہم اسے لگا دیتے ہیں، اور لگانے کے بعد ہم اس کی پاور بھی آن کر دیں گے۔ اور دوستوں جو ہمارا ملٹی میٹر ہے اسے ہم DC 200 وولٹ یا 600 وولٹ پہ سلیکٹ کر دیں گے، کیونکہ یہاں پر دوستوں اس LED کا جو LED بورڈ ہے اس پہ تقریباً 150 سے 200 وولٹ ہمیں DC کے ملتے ہیں۔ تو یہاں سے ہم اسے سیٹ کر دیتے ہیں 600 وولٹ DC پہ اپنے ملٹی میٹر کو، اور یہاں پر ہم احتیاط سے اس کی پاور آن کر دیں گے، کیونکہ دوستوں جب یہ آن ہو تو آپ نے اس کے اندر کسی میٹل والے حصے کو ہاتھ نہیں لگانا، آپ کو خطرناک قسم کا کرنٹ لگ سکتا ہے۔ تو دوستوں LED کی جو پاور ہے وہ آن کر دی ہے، اور دیکھتے ہیں کہ جو اس کا سرکٹ ہے اس سے اس LED پینل میں پاور آ رہی ہے یا نہیں۔ تو دوستوں آپ نے یہاں پہ میٹر پہ دیکھنا ہے، اور ہم چیک کرتے ہیں کہ اس کے جو پینل ہے اس پہ DC کے ہمیں وولٹیج کتنے مل رہے ہیں۔ تو یہاں پہ تھوڑا سا فلکس لگا ہوا ہے، ہم اس کو ہٹا کے ذرا پریس کرتے ہیں، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 170 سے لے کے 172 وولٹ DC کے اس پینل پہ مل رہے ہیں، اور اس کا مطلب ہے کہ یہ جو LED پینل ہے یہ پورا پینل ٹھیک ہے، اور اگر فالٹ ہے تو وہ صرف LED کا ہے۔ اگر دوستوں یہاں پر آپ کو وولٹیج شو نہیں ہوتے تو اس کا مطلب ہوگا کہ جو اس کے نیچے سرکٹ لگا ہوا ہے چھوٹا سا وہ سرکٹ خراب ہے، تو پھر آپ اس سرکٹ کو ریپیئر بھی کر سکتے ہیں، اور ریپلیس کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ہمیں وولٹیج جو ہے وہ اچھی طرح سے مل رہے ہیں، اور جو فالٹ ہے وہ صرف اس ایک LED بلب کا ہے۔ تو اس کو ہم یہاں سے نکال دیں گے، اور نکالنے کے بعد ہم اس کو یہاں پہ ٹانکا لگا کر شارٹ کر دیں گے، اور پھر چیک کریں گے کہ یہ LED لائٹ جو ہے یہ ہماری آن ہو رہی ہے یا نہیں۔ تو ہم اسے تھوڑا سا گھما لیتے ہیں تاکہ ہم اس LED کو صحیح اینگل پہ لے آئیں، اور پھر اسے ہم یہاں سے ریموو کریں گے۔ دوستوں اگر آپ کے پاس کوئی مارکر وغیرہ ہو تو آپ جو خراب LED ہے اس پہ کوئی نشان لگا دیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ خراب LED کے بجائے کسی صحیح LED کو نکال دیں۔ تو یہاں پر جو LED لائٹ ہے اس کو ہم یہاں سے نکالنے کے لیے کوئی بھی پلاس پیچکس وغیرہ کا یوز کر سکتے ہیں، اور اسے ہم اس طرح سے یہاں سے توڑ دیں گے۔ اور توڑنے کے بعد دوستوں یہاں سے ہم اسے صاف کریں گے۔ صاف کرنے کے لیے آپ کوئی بھی چیز یوز کر سکتے ہیں، کوئی ہلکی سی کوئی چیز، یعنی کہ کوئی بلیڈ وغیرہ کا بھی یوز کر سکتے ہیں، جس سے یہ اس کے اوپر لگا ہوا پلاسٹک وغیرہ جو ہے وہ اچھی طرح سے صاف ہو جائے گا۔ اس کے بعد دوستوں یہاں پر ہم اس کٹر کی مدد سے بھی اسے ہلکا سے اسکریچ کر دیں گے، اور اگر آپ کے پاس سولڈرنگ کا فلکس ہے تو وہ آپ یہاں پہ تھوڑا سا لگا سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس فلکس نہیں ہے، صرف سولڈرنگ وائر ہے، تو آپ ڈائریکٹ بھی ٹانکا لگا سکتے ہیں، لیکن کام کرنا ہے تو پھر پکا کام کرنا چاہیے تاکہ بار بار کی پریشانی نہ ہو۔ تو یہاں پر ہم نے تھوڑا سا اس پہ فلکس لگا دیا ہے، اور اس کے بعد ہم یہاں پر لگائیں گے ٹانکا، اور ٹانکا لگانے کے بعد جو LED کے پلس مائنس ہیں ان دونوں کا آپس میں شارٹ کر دیں گے۔ دوستوں ٹانکا لگاتے وقت آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ جو آپ کا سولڈرنگ آئرن ہے اس کی بیک سائڈ جو ہے وہ LED لائٹ کے پلاسٹک کے ساتھ ٹچ نہ ہو۔ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے پلس مائنس پر ٹانکا لگا دیا ہے، اور ٹانکا لگانے کے بعد ہم اسے 1 سے 2 منٹ کے لیے ٹھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے۔ اس کے بعد ہم اس کو چیک کریں گے آن کر کے۔ تو اگر اسی طرح ہم اس میں گرم کو ڈائریکٹ پاور دے کر آن کرنے کی کوشش کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ کسی اور LED میں فالٹ آ جائے جو کہ صحیح ہو پہلے۔ تو یہ جو ہے ٹھنڈا ہو چکا ہے، تو یہاں پر ہم اس میں لگائیں گے پاور، اور چیک کرتے ہیں کہ جو LED لائٹ ہے وہ ٹھیک ہوئی ہیں یا نہیں۔ تو دوستوں یہاں پر ہم اس میں لگاتے ہیں پاور، اور دیکھتے ہیں کہ جو ہم نے کام کیا ہے یہ صحیح ہوا ہے یا نہیں۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو LED خراب تھی وہاں پر ہم نے ٹانکا لگا دیا، اور باقی LEDs جو ہیں وہ ٹھیک ہیں، اور یہ بلب جو ہے یہ آسانی سے ریپیئر ہو گیا ہے۔ لیکن دوستوں یہاں پر ایک چیز آپ کو اور بتا دیتا ہوں کام کی،
وہ یہ ہے کہ اگر ایک LED بلب خراب ہو تو آپ اسے اس طرح سے ٹھیک کر سکتے ہیں، لیکن اگر ایک کے بعد کچھ وقت کے بعد دوسرا بلب خراب ہو تو آپ اسے ٹھیک تو کر سکتے ہیں، لیکن جو لوڈ ہے وہ باقی LED بلب پہ پڑے گا اور پھر جلدی جلدی باقی بلب بھی خراب ہوں گے۔ تو اگر ایسا ہوتا ہے تو اس کنڈیشن میں آپ جو اس کے بیچ میں پینل لگا ہوا ہے LED کا، اسے نکال کر لے جا سکتے ہیں اور اس کی جگہ پر اس کا نیا پینل لا کے لگا سکتے ہیں، جو کہ آپ کو مارکیٹ سے آسانی سے 30 سے 40 روپے کا مل جائے گا۔ اور اس کے جو کور ہے دوستوں، اسے دھیان سے دوبارہ ہم اوپر لگا دیتے ہیں، کیونکہ دوستوں اگر اس LED لائٹ کو ہمیں ریپلیس کرنا پڑے پوری لائٹ کو تو یہ کم سے کم بھی ہمیں 1000 سے 1500 روپے کی ایک لائٹ ملتی ہے۔ اور جب یہ گھر میں ہم لگا دیتے ہیں، اگر ہمارے گھر میں ایسے 50-60 بلب لگے ہوئے ہیں، LED لائٹس لگی ہوئی ہیں، جب یہ ایک خراب ہوتی ہے تو اس کے کچھ وقت کے بعد دوسری، تیسری اور اسی طرح پھر یہ ساری لائٹیں جو ہیں یہ خراب ہو جاتی ہیں ایک وقت کے بعد۔ تو دوستوں اگر یہ لائٹ آپ کی خراب ہوتی ہیں تو اگر آپ کو 50 بلب ریپلیس کرنے پڑے تو آپ کا اچھا خاصا خرچہ ہو جائے گا، ہزاروں میں خرچہ ہوگا۔ لیکن آپ کو یہ جو طریقہ میں نے آج کی ویڈیو میں بتایا ہے، اس سے آپ اسے 50 روپے کے خرچے میں، 40 روپے کے خرچے میں دوبارہ نیا بنا سکتے ہیں، تو اپنا بہت سارا پیسہ بچا سکتے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ کو پھر بھی کوئی چیز سمجھ نہیں آئی یا کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہے تو آپ کمنٹ کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے راشد خان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔